جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ڈو مور کا کہا جا رہا ہے، اور کل جو امریکی قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور خاص طور پر افغانستان سے انخلا کے وقت امریکہ کو ارد گرد کے ممالک میں ایک پریزنس کی ضرورت ہے۔ کس قسم کا تعاون امریکہ مانگ رہا ہے پاکستان سے؟ پاکستان کی قیادت نے تو صاف انکار کیا ہے، لیکن اوریہ صاحب اس تمام ہنگام کے اندر جو روس نے جو دھمکی دی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس نے کیا کہا ہے پیوٹن صاحب نے؟ دیکھیں 3-4 جو ملک ہیں نا جو افغانستان کے سارے بارڈر جن کو ہم کہتے ہیں رشین سٹیٹ، جو مسلم سٹیٹس تھیں، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان، آذربائیجان، ان کے اوپر روس کا پہلے بھی بشکیک کے اندر بہت بڑا اڈا تھا امریکہ کا، وہ مطلب اس طرح کا اڈا اب نہیں ہے، لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں رہا۔ مطلب آغا خان کو انہوں نے وہاں پر بنایا تھا کہ وہاں جا کے وہاں اسٹیبلش کرے، تاجکستان میں بھی بنایا تھا، تھرو انڈیا بھی باقی جگہوں پہ وہ منور کرتے رہے ہیں۔ ایران کا بھی اپنا بڑا انفلوئنس ہے اس علاقے کے اندر، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری ریلوے کا سسٹم جو ہے، اس کے ساتھ بجلی کا، پانی کا، ان کی ساری جو ڈیپینڈنس ہے ابھی تک روس کے اوپر ہے۔ ان کے سارے رشتے، رابطے، تیل، سارا کچھ وہیں سے آتا ہے۔ رشین بولی جاتی ہے وہاں پہ، رشین بولی جاتی ہے۔ آپ تو گئے، آپ دیکھا ہوگا، اور ان کا سارا تصور دیکھیں، آپ رستے میں افغانستان آتا ہے، رستے میں آپ کے ایران آتا ہے، آپ کہاں سے آ کے کس طرح سے آپ اپنے زندگی کی ضروریات پورے کرو گے؟ آپ کا ساری ڈیپینڈیبلٹی تو روس کی پالیسیز کے اندر بھی روس بہت زیادہ اس پہ انفلوئنس کر، یہ نہیں چاہتا روس کے اس کی جگہ امریکہ وہاں آ کے بیٹھ جائے۔ بڑی کوشش کی ہے امریکہ نے اس جگہ پہ لڑنے کی۔ 3 تو ریاستیں ایسی ہیں جن کے اندر مستقل لڑائی رہی ہے، جن میں یہ شولدوخوف وغیرہ جو تاجک تھے، اور اس وقت ازبکستان، تاجکستان، آپ کو پتہ ہے ان کے محاذ انہوں نے بنائے تھے اور محاذ اٹھے، اور وہ جیسے جیسے اسامہ بن لادن تھا ویسے ویسے وہاں کی موومنٹ بھی چل رہی تھی، اور ان کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا۔ بلکہ ایک بہت بڑی خبر اڑی تھی کہ ایک زمانے میں وزیرستان میں شولدوخوف کو انہوں نے پکڑ لیا تھا تو امریکن اڑا کے لے گئے۔ اچھا جی، کابل اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور خاص طور پر طالبان کی جو موو ہے اس بارے میں کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا، کابل میں سینئر صحافی ہیں شاہد خان، ان سے جانتے ہیں اندر کی صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم شاہد۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب بتائیے گا کہ ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ اس کے ظاہر طالبان نے ابھی تک تو تردید کی ہے کہ جی بھارت نے رابطے استوار کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے چینلز طالبان کی قیادت کے ساتھ کھولے جائیں۔ ایک تو پہلے بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت؟ ایک تو میں بتا دوں کہ آپ سے گفتگو سے 2-3 گھنٹے پہلے میری زبیلہ مجاہد جو ہیں ان کے ترجمان سے باتیں، ان کا بالکل کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کسی، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرف سے بات ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے میسج بھی کیا ہے کہ اس چیز میں بالکل سچائی نہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہ بتائے کہ انڈیا کی طرف سے کیا آفر ہو رہی ہے، اور یہ اس کا سیاسی آفر کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے قطر کے ساتھ، یہ تو افغانستان کے اندر بات چلی ہے۔ ایک تو انڈیا کی ایک دعویٰ ہے، یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ طالبان سے اپنے تعلقات کو استوار کرے اور طالبان سے اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ طالبان نے اس کی تردید کی ہے، سہیل شاہین صاحب نے بھی اس کی تردید کی، اور طالبان ذرائع نے اس کی تردید کی ہے، اور بنیادی طور پر اگر یہاں پر دیکھا جائے جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں بنیادی طور پر کچھ سازش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے اس میں ملا برادر سے بات کرنے کی، ملاقات کرنے کی اور باتیں کرنے کی بات کی ہے، تو بنیادی طور پر طالبان کی پالیسی اس طرح نہیں ہے۔ جو غیر ملکی ہے ان سے جب بھی بات کی جاتی ہے، ایک تو اعلیٰ لیول پر بات کی جاتی ہے، اس کی لیکن وہ خفیہ طور پر نہیں ہوتی بلکہ وہ ظاہراً ہوتی ہے، اور پھر وہ وفد کی صورت میں ہوتی ہے، تو پھر اس میڈیا کو دکھایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا اس میں اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے ملا برادر سے بات کرنے کی بات کی، حالانکہ اس کے لیے جو ذمہ داری ہے غیر ملکی سے ملاقاتیں کرنے کی وہ مولوی احمد اللہ واسق کی ہے، وہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ملا برادر سے ملاقات کی ہو گیا ہے۔ دوسرا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان سے بات کرنے کی بات کی ہے جن پر پاکستان اور ایران کا اثر رسوخ نہیں ہے۔ طالبان کی پالیسی ہرگز اسی طرح نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا کہ وہ ان کے خواہش کے مطابق اپنے بندے دے دیں، بلکہ اس کے لیے جو افراد مقرر ہوتے ہیں وہی ان سے بات کرتے ہیں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہے کہ فلاں بندے سے ہم بات کریں گے، فلاں بندے سے بات نہیں کریں گے جس پر پاکستان کا اثر رسوخ نہ ہو، اور پھر کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کن طالبان پر پاکستان کا اثر رسوخ ہے اور کن پر نہیں ہے۔ اگر ملا برادر کو دیکھا جائے تو طالبان انہوں نے پاکستان میں 10 سال خیر آئی ہے، اور اب تک طالبان کا ایک ان پر ہے، تو لہٰذا ان پر خود ان کی جو بیان ہے اس میں متنازع۔ اچھا یہ بتائیے گا شاید سب سے اہم بات جو ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت پالیسی چاروں طرف ہے، اور وہاں سے نکلتے ہوئے جو امریکہ وہاں پر ڈسٹرکشن بھی کر رہا ہے، یہ بتائیے گا جو فیلنگ ہے اس پہ اندر
یہ جو اشرف غنی کی حکومت اور باقی لوگوں کی کہ جو اس وقت بالکل جس سے کہتے ہیں بیار و مددگار والی صورتحال بنی ہوئی ہے، نہ مذاکرات ختم ہو گئے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں رسپانڈ کو کہ ہر روز دو تین ضلع فتح کر رہے ہیں طالبان؟ اس طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ یا تو غافل ہے یا اس سلسلے میں افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. مذاکرات بھی ابھی جاری ہے. البتہ افغان گورنمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا اس سے جو دوسرے قطر ہو، ترکی ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کانفرنسز کے ذریعے سے کوئی لائحہ عمل نکالا جائے، کوئی منصوبہ نکالا جائے، ایک مضبوط حکومت کی ایک شکل نکالی جائے، اور وہ کانفرنسز کے ذریعے ہی ممکن ہے، مذاکرات کے ذریعے ممکن نہیں ہے. طالبان ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہے. استنبول کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری طرف سے، امریکہ کی طرف سے، افغان گورنمنٹ کی طرف سے ایک منصوبہ پیش کیا جائے گا اور اس میں ان طالبان سے ہی منوایا جائے گا. اور طالبان نے اسی وجہ سے انکار کر دیا، استنبول کانفرنس سے انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی ایسے منصوبے کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس استنبول کانفرنس میں اس شرط کے ساتھ ہم شرکت کریں گے کہ اس میں کوئی بھی منصوبہ ہم سے نہیں منوایا جائے گا، کسی بھی فیصلے پر ہم نہیں پہنچیں گے. بلکہ چلیں، بہت شکریہ شاہد، بہت شکریہ آپ تفصیل سے بتاتے. لیکن اور یہ صاحب جو امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے جو بات کہی ہے بریفنگ کے اندر، پہلے وہ سن لیں انہوں نے کیا ایگزیکٹ مطالبات کیے ہیں، وہ کیا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے اور ملک بھی. یا سنائیں ذرا اگر ہمارے پاس وہ شاٹ ہے تو. Have a drone base in Pakistan. So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. What I will say is that we are talking to a wide range of countries about how we build effective over-the-horizon capacity. جی اور یہ صاحب یہ کیا 1971 کے بعد امریکہ کو پہلی دفعہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ وہ اس پورے ریجن سے بالکل پٹا. 71 میں وہ لکھتے ہیں، وہ جو پرانے پیپر سب تو چھپ چکے ہیں جو نکالے ہیں، کہ جس وقت مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس وقت روس کے اور انڈیا سے ملا کے انہوں نے علیحدہ کر لیا، تو اندرا گاندھی جو تھی یہ پاکستان کی طرف چڑھ دوڑی تھی کہ اب ویسٹ پاکستان کو بھی ختم کیا جائے. تو کہتے ہیں نکسن لکھتا ہے، بلکہ اور پیپر بھی اب آگے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے کہا کہ اگر ویسٹ پاکستان میں انڈیا نے قبضہ کر لیا تو پھر یوکرین سے لے کے بنگلہ دیش کی چٹاگانگ تک امریکہ کا کوئی ہیڈ کوارٹر اسٹیشن نہیں ہوگا یہاں. صحیح. تو ہم کیا کریں گے؟ پورا علاقہ خالی ہو جائے گا ان کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اندرا گاندھی کو پھر کہا کہ سیز فائر کرو. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پھر ایران موجود تھا. شاہ ایران جو تھا کسی تمطراق کے ساتھ موجود تھا، لیکن شاہ ایران کی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز میں بیٹھا ہوا ہے. اصل تو چائنا اور یہ پورا علاقہ روس کو کنٹینمنٹ اوپر تھی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے امریکہ تقریباً بوریا بستر ایک ان کا لپیٹ چکا ہوا ہے، اور کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، اب جاؤ ہم کافی ہو گئے. سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے اب نے بڑی کانفرنس کی. ای سی او کی کانفرنس کس کیوں بلائی گئی؟ میں خود ای سی او کا ڈپٹی سیکرٹری چل رہا ہوں. ای سی او کی کانفرنس اس لیے بلائی گئی تھی کہ ایک دوبارہ اس مردے میں جان ڈالی جائے. صحیح. فارسی سپیکنگ اور اردو سارے ملا کے یہ 10 ملک ہیں جو آذربائیجان سے شروع ہوتے ہیں، اور یہاں سے لے کے ان ساروں کو ملا کے ایک نیا اتحاد بنایا جائے، اتحاد میں ذرا سا جان پھڑی جائے، اور اس کے بعد طالبان کو بھی ساتھ کہے کہ اس طرح کی گفتگو. ٹرکی میں انہوں نے باقاعدہ آپ کو اس نے بات کی کہ انہوں نے طالبان نے کہا کہ نہیں، جس کو کہتے ہیں مومن کی فراست تو کافی ہے. اشارہ اقبال نے پڑھی وہ بات، مومن کی فراست تو مومن کی فراست پہنچ. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب طالبان کی جو فراست نظر آتی ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ بیٹھ گئے، ٹرکی بھی ہوگا، قطر بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، کہیں گے جی بیٹھ جاؤ ایک دفعہ کر لو، یہ ہے آئین میں آ جاؤ، اور ایک دفعہ بیٹھ کے ہم نے بنا لیا تو سب کچھ. طالبان کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جس کو حکومت سے اتارا تھا اس کو حکومت ہینڈل کرو، باقی وہ جانے سب کچھ. آپ نے طالبان سے حکومت لی تھی نا، ان کو چھینا تھا، اب ہم چلے جاؤ ہم خود لے لیں گے. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہوئی ہے عثمان صاحب کہ انہوں نے اس کو رشیا نے اڑا دیا، اور رشیا جو بیچ میں آ گیا، رشیا بیچ میں آ گیا. چائنا ہمیں نہیں لینے دے گا. ٹھیک، وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ راکھلی،
وہ تمہیں جینے نہیں دے گا تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں نہیں، یہ رشیا جو پوٹن کا جو اعلان ہے، اس میں جو تاجکستان اور باقی سب انہوں ملکوں نے سے کہا کوئی یہاں امریکن زڈے نہیں آئیں گے، کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کسی قسم کی امریکن پریزنس ہم نہیں دیکھیں گے خاص طور، اور جہاں بھی پاکستان کو بھی انہوں اس نے کا مطلب الٹیمیٹلی امریکہ گیا گیا وہ چلیں، وہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، بڑے اہم دن ہیں، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسرائیل کا، جہاں سے نیتن یاہو رخصت ہونے والے ہیں۔